अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अदब सराय। राजा गिद्ध, किस्त नंबर 9। YWCA से मैं बाहर निकला तो शहर पूरी तरह सोया हुआ था। सेंट एंथनी के गिरजे की स्याही माइल इमारत के पीछे चांद मेरी मोटरसाइकिल की रफ्तार के साथ साथ सफेद रूसी कुत्ते की तरह भागता चला आ रहा था। दिन के वक्त माल की शक्ल कुछ और होती है, लेकिन इस वक्त इमारतें बहुत ग्रैंडियल, सड़कें कुशादा और बस्तियां बहुत ज्यादा रोशन थी। इक्का दुक्का कारें आ जा रही थी, पर इनके रंग और रफ्तार कुछ अजनबी से नजर पड़ते थे। पोस्ट ऑफिस गुलाबी इमारत से लेकर कृष्ण नगर के आखिरी बस स्टॉप तक सारा दिन तकरीबन बाटलनेक रहता है, लेकिन रात गई यहाँ सिर्फ बत्तियां पलकें खोले खड़ी थी और किसी किसी राहगीर को हैरानी से देख रही थी। जिस वक्त मैं कृष्ण नगर से निकलकर बोचर खाने के पहलू में बाएं हाथ को मुड़ा तो मुझे दूध के बलटोहे लादे हुए एक गुज्जर के रेड़े ने क्रॉस किया। अभी सुबह काजिब भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि शहर के बेदार होने में अब थोड़ी ही देर है। सारी रात सिमी के साथ काफूर के दरख्त तले गुजारने के बाद मुझे अपना कमरा, पुरानी जिंदगी, सब कुछ गैर मरई लग रहा था। जब आदमी काफी देर तक जागता रहे और नींद को गालिब ना होने दे तो इसके आज़ाद सुस्त पड़कर या तो बहुत हल्के हो जाते हैं और या बहुत भारी महसूस होने लगते हैं। इसके सर से कुछ बोझ सा उतर जाता है, हकीकतों का बोझ, और वो जागते में ख्वाब तो नहीं देखता, लेकिन इसकी नकलो हरकत कुछ स्लो मोशन जैसी होती है। मुझे यूं लगता है जैसे मैं शह नशीन पर बैठा बैठा ऊँग गया हूँ, लेकिन आंख खुली, सामने मुख्तार भाई खड़े थे। इनके सर पर पूरा सूरज चमक रहा था और वो ताज्जुब से मुझे देख रहे थे। यार, सारी रात यहाँ ही बैठे रहे हो? उन्होंने अपनी ऐनक के डबल शीशे साफ करते हुए पूछा। जी नहीं, मैं तो बहुत सुबह यहाँ आकर बैठा था। मोटरसाइकिल कहाँ है? नीचे गली में। मैं अमूमन जब कभी इनकी मोटरसाइकिल मुस्तार लेता तो इसे आंगन की इस बगली गली में खड़ा कर देता, जिसमें मेरे कमरे के ऊपर आने वाली सीढ़ियाँ खुलती थी। अच्छा, तुम पास हो गए हो, रिजल्ट आ गया है अखबार में। सीमी के इश्क में फेल होकर मुझे पास होने की खबर अजीब सी लगी। नीचे अपनी भाभी से अखबार ले लेना, मुबारक हो। भाई मुख्तार रुमाल से मुंह पोंछते हुए बैरूनी सीढ़ियों से बाहर उतर गए। जब रात में घर में दाखिल हुआ तो मुझे पूरा यकीन था कि अब मैं सीमी से कभी नहीं मिलूंगा। इसके बहुत करीब रहकर मुझे इल्म हो गया था कि इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह सारा दिन मैं रिजल्ट की बजाय इसी के ख्यालों में उलझता रहा। रह रहकर इसकी बातें, बैठने का तरीका, इसके बेतौर बहने वाले आंसू, आफताब से इसकी बेसाख्ता और वारफ्ता मोहब्बत मेरा मुहासरा करती रही। जिस वक्त धूप ढले मैं YWCA के सामने पहुंचा तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं सिमी से मिलने जा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा ये इरादा था कि अपनी एक हम जमात को सोशियोलॉजी का रिजल्ट सुना दो। वो बगैर फाटक वाले बड़े सुतून के पास खड़ी थी। मैंने मुख्तार भाई का होंडा इसके पास रोका। यूं लगता था कि सारी रात जागने के बाद वो दिन भर भी नहीं सोई। आ गए? मुझे मालूम था कि तुम आओगे। कैसे? मरीज को मालूम होता है कि डॉक्टर आएगा। तुमको इतना कुछ कैसे मालूम होता है सिमी? इसने आज अपने अबरू प्लग नहीं किए थे और छोटे छोटे नए बाल चूंटियों की शक्ल में दिखाई दे रहे थे। होता है मालूम, ताल्लुक हो तो सब कुछ पता लग जाता है। रिजल्ट निकल आया? हाँ। तुमने अखबार देखा? नहीं,
لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ رزلٹ نکل آیا ہے سوشیولوجی کا، میں اخبار دیکھ کر کیا کرتی؟ میں پاس ہو گیا۔ اچھا، مبارک۔ صبح بھائی مختار نے دن چڑھے، بھابھی سولت نے اور اب سمی نے ایک لہجے میں مبارک دی تھی۔ ان تینوں کا تعلق ایک جیسا تھا۔ کون سی ڈویژن؟ سیکنڈ۔ اچھا ہے، میں اور آفتاب بھی تو یہ حاصل نہ کر سکے۔ وہ چپ کھڑی تھی۔ آج پھر اس نے جینس پر سفید وائل کا کرتا پہن رکھا تھا۔ یس کی بارڈرز صاف نظر آ رہی تھی۔ کٹے ہوئے بال اس نے تجاہل کے ساتھ ربڑ بینڈ سے باندھ رکھے تھے۔ کندھے سے لٹکا ہوا کینوس کا تھیلا اس کے گھٹنوں تک تھا، اور وہ اس وقت تھوڑی سی فقیرنی، تھوڑی سی ہپی، تھوڑی سی فرانسیسی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ چلیں؟ میں نے سوال کیا۔ چلو۔ کہاں؟ کسی ہوٹل میں۔ میری ابھی نوکری نہیں لگی، میں زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ میری تنخواہ جو ہے میں بل ادا کروں گی۔ اس نے کینوس کے تھیلے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر کسی روز صحیح۔ تو پھر آج کہاں چلیں؟ اس نے پوچھا۔ وہیں کہاں؟ جیسے وہ رات کو کافور کے درخت کو اور باقی سب کچھ کو یکسر بھول چکی تھی۔ اب ہمارا معمول ہو گیا کہ ہم دونوں شام گئے جنا باغ میں چلے جاتے، اس خطے میں جہاں جنات کا پہرا تھا اور روحیں آدھی رات کو لالٹین لے کر پھرتی تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہم آدھی رات تک پچھلی باتیں کرتے رہتے۔ سیمی میرے متعلق کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میرے تمام دروازے بند رہتے، صرف وہ بولتی رہتی، اپنی محرومی کی تمام باتیں ایک ایک کر کے مجھے بتاتی رہتی، اپنے بچپن کے واقعات، آفتاب سے ملاقاتیں، آفتاب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے۔ باتیں وہی تھی، لیکن وہ تاش کے پتے کچھ اس طرح پھینٹتی کہ ہر بار ہم دونوں کے ہاتھوں میں نئے پتے آ جاتے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، میں انہی باتوں کی سیڑھی لگا کر اس تک پہنچوں۔ جب میں اس کے بہت قریب ہو جاتا اور اس کی آستین کو رول کرنے لگتا تو وہ ہمیشہ آنکھیں بند کر لیتی۔ اس کے بعد وہ آفتاب کی آغوش میں ہوتی۔ جسمانی تعلق کے عین 3 سیکنڈ بعد وہ ہمیشہ آفتاب کا نام لے کر اٹھ بیٹھتی۔ یہ نام میری کن پٹی میں گولی کی طرح لگتا۔ آفتاب تمہارا دوست تھا؟ ایک رات اس نے مجھ سے سوال کیا۔ بہت۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ میں اس وقت سمی کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھ جیسوں کا یہاں وہاں کوئی دوست نہیں ہے، ہماری کوئی محبوبہ نہیں ہوتی، ہم صرف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، جیسے کچی لپائی دیوار سے جھڑ جاتی ہے، ایسے ہم لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ پھر ایسے لمحے میں اسے کیسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ ضروری نہیں روم میٹ دوست بھی ہو۔ ہر شام امجد آفتاب سے ملنے آیا کرتا تھا۔ دوست سمی کا ذکر کوئی راز نہ تھا، لیکن وہ دونوں آفتاب کی چارپائی پر بیٹھ کر بڑی دبی دبی آواز میں باتیں کرنے لگتے۔ میں کبھی ان کے اندرونی وائرے میں شامل نہیں ہوا۔ کبھی تو میں مخل نہ ہونے کی غرض سے کوارٹرینگل سے باہر نکل جاتا، کبھی یہ دونوں امجد کی موٹر سائیکل پر سوار گاں گاں کرتے ہاسٹل سے باہر چلے جاتے۔ پھر جانے کسی ریسٹورنٹ میں انہیں پناہ ملتی۔ وہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اسی جگہ، اسی باغ میں، اسی درخت تلے بیٹھ کر وہ سیمی کو ڈسکس کرتے ہوں، لیکن ان باتوں کا مجھے علم نہیں، کیونکہ آفتاب صرف میرا روم میٹ تھا۔ لیکن ایک ہی کمرے میں رہنے کے ناطے سے مجھے آفتاب پر کافی دسترسی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ کھپچو تھا۔ بائیں ہاتھ سے اسے شیف بناتے دیکھ کر مجھے عجیب الجھن سی ہوتی۔ اس کے قالین فروش باپ کی بہت لمبی چوڑی بزنس تھی۔ وہ امریکہ، سویڈن، فرانس اور انگلینڈ میں قالین ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ان کے فیکٹری میں ایسے فیل پا قالین تیار ہوتے تھے کہ ایرانی کاریگر بھی دیکھ کر اش اش کر اٹھے۔ وہ آفتاب کے باپ کی دلی آرزو تھی کہ آفتاب جلد سے جلد بزنس میں لگ جائے، لیکن جب آفتاب نے ایم اے سوشیولوجی میں داخلہ لے لیا تو قالین فروش باپ میں قالین جیسی لچک پیدا ہو گئی۔ اس نے نہ صرف داخلے پر اعتراض کیا بلکہ سوشیولوجی میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ آفتاب کو دراصل ایک ٹاپک پر دسترس تھی۔ وہ کالج کے باقی لڑکوں کی طرح ٹائم اور نیوز ویک کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پروفیسروں کی شکایتیں، مستقبل اور کیریئر کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ ہم سب میں پرانی جنریشن کا تر و تازہ گورا چٹا کشمیری تھا، لیکن اسے اپنے ٹاپک پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وہ صرف امجد کے ساتھ صرف لڑکیوں کی باتیں کرتا چلا جاتا اور کبھی نہ تھکتا، لیکن اس طرح جیسے کوئی جوہری موتیوں میں ڈورا پروتا ہے اور اس کی گفتگو سے کسی قسم کی آوارگی، جنسی بو یا ہرس ظاہر نہ ہوتی تھی۔
وہ ہر ڈے اسکالر لڑکی کے گھر کا پتہ، خاندان کا اتا پتہ جانتا تھا، بلکہ لڑکی کا مکمل انسائکلوپیڈیا تھا۔ حالانکہ نہ کلاس میں نہ باہر کبھی کسی نے اسے کسی لڑکی سے بات کرتے نہیں دیکھا، بس فاصلے سے ساری انفارمیشن اس تک پہنچ جاتی تھی۔ آفتاب اور سیمی نے پہلے ہفتے میں ہی ایک دوسرے کو گلے میں جے مالا پہنا دی تھی۔ ابھی باقی یار لوگ تعارفی جملے ہی سوچ رہے تھے کہ سیمی آفتاب کی بگ پاکٹ میں پہنچ گئی۔ سیمی باقی 4 لڑکیوں سے خوبصورت تو نہ تھی، لیکن اسے کپڑے پہننے کا، بات کرنے کا، چلنے پھرنے کا سلیقہ ان سب سے زیادہ تھا۔ شروع میں جب وہ گلابی رنگ کے گول گول گلاسز اتار کر لیکچر سننے بیٹھتی تو سارے لڑکے پروفیسر کی بجائے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ سیمی آسانی سے قابو آنے والی لڑکی نہ تھی۔ وہ خود سر، ضدی، خوب پڑھی لکھی اور فیشنیبل تھی۔ اس کی باتوں میں واشنگٹن ڈی سی کا دبکا تھا۔ اپنی رائے، چاہے وہ کیسی بھی دو پار یا انوکھی کیوں نہ ہو، اس کے اظہار کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ یونین کے الیکشنوں میں اس نے پوسٹر بنائے، تقریریں کی، ووٹروں کے ساتھ گھومی پھری، جھنڈے اٹھا کر نعرے لگائے۔ وہ اصلی معنوں میں ماڈرن لڑکی تھی، کیونکہ ہر ننگے لباس میں وہ ڈھکی ہوئی رہتی۔ اس نے جو کچھ مغرب سے لے کر اپنا لیا تھا اب اس کی ذات کا حصہ تھا۔ پتہ نہیں وہ صبح نہاری اور شام سریپائے کھانے والے آفتاب کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گئی۔ بھنڈی کے پھولوں جیسے زرد رنگ کی آڈری ہیپبرن نے خدا جانے بھاری بھرکم شلوار قمیض پہننے والے پنجابی سے اونچی اونچی باتیں کرنے والے آفتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں اختیار کیا؟ شاید آفتاب کی ساری کشش اس بات میں تھی کہ خدا نے نہ اسے سرکش بنایا نہ سرشار۔ وہ اونچے شملے والوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن گہنائے ہوئے لوگوں سے اسے کوئی نفرت نہ تھی۔ وہ کنول کے پھول کی طرح پانی اور کیچڑ دونوں سے بنا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر ماحول میں ہر انسان کے ساتھ بڑی جلدی ہم آہنگی اختیار کر لیتا۔ ایک روز وہ اپنا صابن تولیہ اور برش لے کر کمرے سے رخصت ہوا، لیکن چند لمحے بعد ہی واپس آ گیا۔ میں اس وقت اٹھنے کی سوچ رہا تھا۔ یار قیوم، ٹیوب ہوگی؟ ٹوتھ پیسٹ؟ میں نے الماری میں رکھی ٹیوب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ٹیوب سے لمبا سا سفید گل نکالا اور احتیاط سے اپنے برش پر جما لیا۔ کندھے پر تولیہ رکھے اس وقت وہ مجھے خدا خبر کیوں کسی پنجابی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ اتنی تیزی سے ہی لوٹ جائے گا جتنی جلدی وہ آیا تھا، لیکن وہ دہلیز کے ساتھ کندھے جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیری آدمی پتہ نہیں کیوں صبح سویرے ڈھیلا ہوتا ہے۔ یار یہ ہمارے چوکٹ کو دیمک لگ گئی ہے، یہ دیکھو۔ میں نے پلٹ کر چوکٹ کی طرف دیکھا۔ رپورٹ کرنی چاہیے وارڈن صاحب کو۔ ہاں کرنی تو چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ لیکن کیا فائدہ؟ بڑے بڑے عالیشان قالین بوگے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر لکڑی ہے، دیمک نہ لگے گی تو ویسے اس کی بینچ لائف ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنی احتیاط سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے آگے بند باندھ سکتا ہے، سارے پروسیس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو کیا پھر رپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس چوکٹ کو ہمیشہ اسی ثابت و سالم حالت میں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کھڑا رہا چپ چاپ۔ میں ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ تھوڑی دیر سر کھجاتا رہا، پھر بولا، یار میرا خیال تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی جاب کروں گا، ایک بڑا افسر بنوں گا۔ میرے باپ دادا قالین بیچتے آئے ہیں، کشمیری چائے پیتے رہے ہیں، کلچے کھاتے رہے ہیں۔ میں پتلون کوٹ اور ٹائی پہن کر بہت اوپرا لگوں گا، اپنے آپ کو ٹکٹکی پر لگا لوں گا، گورے صاحب کی طرح۔ کیا پڑھائی بھی چھوڑ دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں کچھ ہے۔ کیوں؟ بھائی کچھ فرق نہیں پڑتا ہماری ٹریڈ میں۔ میں چپ ہو گیا۔ اس کے چلے جانے سے تھوڑی سی امید بنتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگوں کو محبت پائیدار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، خاص کر لڑکیوں کو۔ اس نے سر کھجا کر کہا۔ وہ شاید سیمی کا نام لینا چاہتا تھا۔ ایسے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ محبت کر سکیں گے۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں اس قدر بھوسا کیوں بھرا ہوتا ہے؟ تو کیا آدمی کسی سے ہمیشہ محبت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی نہیں۔ آج کل کی جنریشن تو بالکل نہیں۔ ہمیشہ کی محبت بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا وقت تو رہ گیا ہے۔ اگر امتحان دے دیتے تو کوئی خاص حرج بھی نہ تھا۔ لندن والی برانچ کا مینیجر استعفیٰ دے گیا ہے، ابا جی آفر دے رہے ہیں۔ اگر میں سوچتا رہا تو پھر یہ جگہ پر ہو جائے گی۔ اس وقت میرا خیال تھا
कि वो सिमी को साथ ले जाएगा। इस रोज क्लास में ये अफवाह फैली कि आफताब ने न सिर्फ कॉलेज छोड़ दिया है बल्कि वो अपनी कजन से शादी भी कर रहा है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब और सुकून हुआ। तुम क्या सोच रहे हो कयूम? कुछ नहीं, कॉलेज की पुरानी बातें। फिर इसने मेरा हाथ लेकर लबों से लगा लिया। दुबलेपन की वजह से इसके हाथों पर कितनी ही नसें उभरी हुई थी और तीसरी उंगली में फिरोजे की अंगूठी आगे पीछे ढलक रही थी। अगर तुम भी ना होते कयूम, जरा सोचो, तुम भी ना होते तो इस रात में इस दरख्त तले मर जाती। जोक नहीं, खुदा कसम मर जाती। फिर दूसरी सुबह मेरे मम्मी डैडी मेरी लाश शनाख्त करने थाने आते। सिमी, तुम अपने वालिदैन के पास क्यों नहीं चली जाती? गुलबर्ग 3 में। गुलबर्ग 3 में अमरीकी अस्पताल की पुश्त पर? हाँ वही, जैसे इस वक्त मैं उठना चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं सकती। इसी तरह मैं वहां जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। लेकिन आखिर क्यों? वो ज़ारो ज़ार रोने लगी। इसके रोने में एक ऐसे चश्मे की आवाज थी जो पथरीली जगह से सड़ फोड़कर गुजर रहा हो। आओ आफताब की बातें करें, मैंने इसे दिलासा देकर कहा। एकदम वो मुकम्मल दिलचस्पी बन गई। वो तुम्हारा दोस्त था ना? बताओ, तुम्हें इससे मोहब्बत थी? जरूर होगी। मैंने सुना है हॉस्टल में लड़के होमोसेक्सुअल होते हैं। सच सच बताना कि तुम्हारा इसका जिस्मानी ताल्लुक था? मैं दंग रह गया। भिंडी के जर्द फूलों जैसी रंगत पर इस वक्त हल्की हल्की सूफी छा रही थी। मैं सोचने लगा, शायद मुझसे जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करने की भी यही वजह ना हो कि इसे अपने जिस्म की परवाह नहीं, बल्कि शायद मेरे तवस्सुत से अब भी वो आफताब तक पहुंचना चाहती हो। मैं चुप हो गया। वो बहुत खतरनाक पानियों में बगैर लाइफ सेविंग बुलेट के तैर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ना सही, तुम मुझे अपने मुतालिक कुछ बताना नहीं चाहते। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया कहीं। अंदर से अंदर की बातें भी तुम्हें बता दी हैं, ना बताने वाली बातें भी। इस वक्त मैंने सिमी को जो कुछ बताया वो मेरी आप बीती थी, लेकिन मैंने अपनी कहानी लम्हा ब लम्हा, जज्बा ब जज्बा और वाकया दर वाकया आफताब से मंसूब करके इसे सुनाई। आफताब का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी कोई बात वो गौर से नहीं सुनेगी। इसका कट आउट काम आएगा और बिजली का करंट इसके दिल तक ना पहुंच सकेगा। मैंने इसे बताया, जरा जरा अखबार। जब पहली बार वो क्लास में आई थी, इसने किससे पहले बात की थी और वो कब रुखसत हो गई। मैंने इसे वो सारे खत सुनाए जो मैं लिखता रहा लेकिन पोस्ट ना कर सका। मैंने वो तमाम वाकयात बयान किए जब मैंने इसका ताक़ुब किया और इसे मिल ना सका। अपनी डायरी के सफ़हात बयान करने में आसमान का रंग पुरानी चांदी जैसा हो गया और मुझे शुबा हुआ कि दिन चढ़ने वाला है। लेकिन ये सारी बातें तो मुझे आफताब ने कभी नहीं बताई। वो जज्बात के इजहार में गूंगा आदमी था। ऐसे आदमी कुछ नहीं बताया करते। लेकिन हम दोनों तो घंटों बातें करते थे। तुम्हें भी तो इसने सब कुछ बताया। इतनी सारी महरूमियों की मुझसे तो कभी इसने शिकायत नहीं की। मुझे तो मालूम नहीं कि वो मुझे खत लिखता था बगैर पोस्ट किए। मैं अंदर ही अंदर हंसा और बोला, मेरा तो वो दोस्त था सिमी, दोस्त। इन बातों का फायदा और इनसे हासिल, शॉपिंग गुम हो जाए तो रसीदों से फायदा। मैंने बाजू फैलाकर इसे अपने वजूद के साथ लपेट लिया। राजा गिद्ध को ऐसे लम्हों का बहुत इंतजार रहता है जब कोई शख्स दुनिया को बेफायदा समझकर इनसे मुंह मोड़ने की कोशिश करे। इसने अपने आज़ाद ढीले छोड़ दिए, जैसे तूफान के बाद टूटी हुई कश्ती अपने तख्ते साकित पानियों में छोड़ देती है। इस गुलदस्ते में मेरे लिए अनगिनत कांटे थे, लेकिन इन कांटों के बावजूद मैं इसे सीने से लगाने पर मजबूर था। सिमी, मोहब्बत की फ्रेम में कभी कभी तस्वीर बदलना पड़ती है। इसने आंख की झल्ली से देखा। वो इस वक्त मेरे साथ नहीं थी, अंदर धसी हुई थी। आंखों में फिरोजी माइल स्याह आई शैडो वाले कपोटों के नीचे इन आंखों में आफताब की शक्ल घूम फिर रही थी। जाने वो, मुझे जाने दो, मैं इन तस्वुरात से खत्म हो जाऊंगी। कैसे तस्वुरात सिमी, कैसे? वो दोनों एक बेड पर हैं। वो मेरा आफताब, मेरा, इसे चूम रहा है। ज़ेबा को तुम नहीं समझ सकते कहीं, ये तस्वुरात मुझे खत्म कर देंगे। पता नहीं सारा सारा दिन मुझे क्या कुछ नजर आता रहता है। मैंने खुफकी से कहा, हम भी तो एक दूसरे को चूम रहे हैं सिमी। इसने मुजामत में नजर झुका लिया और लजाजत से बोली, ये और बात है कयूम, इसे अपनी ज़ेबा से मोहब्बत हो गई है। वो बेवफा है, बेवफा। इतनी जल्दी मेरे बाद इसे मोहब्बत भी हो गई।
وہ زیبا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ ہمیں کوئی محبت تھوڑی ہے قیوم؟ میں چپ رہا۔ جہاں تک سیمی کا تعلق تھا وہ مجھے چونتی ضرور تھی، لیکن اسے مجھ سے محبت نہ تھی، کم از کم یہاں تک وہ سچی تھی۔ سیمی باوفا تھی کیونکہ وہ صرف احساس تشکر میں آ کر قیوم کے وجود کو برداشت کرتی تھی، اور میں ان دونوں کے درمیان کیا تھا؟ میں اپنے آپ کو کس طبقے، کس کلاس، کس گریڈ میں رکھتا؟ شاید کرگس جاتی کے لوگ کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی، وہ تو محض لائن ہوتے ہیں، نہ دائرہ، نہ چکور، نہ مستطیل، محض لائن جو ان دائروں کی مستطیلوں کی سرحدیں متعین کرتی ہیں۔ اس وقت سفید چادر میں ملبوس 9 فٹ کا ایک آدمی مشعل لیے سامنے ایک جھاڑی سے نکلا۔ اس کے سر پر کوئی بال نہ تھے اور وہ دائرے میں چلتا تھا۔ اس نے 3 مرتبہ اپنی مشعل اونچی کی اور پھر واپس جھاڑی میں گھس گیا۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک گہرا گیان پیدا ہوا، جیسے استخارہ کر لینے کے بعد گو مگو کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اندر آفتاب نے گھس کر 2-4 ہاتھ کراٹے کے مارے اور قیوم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے اندر آفتاب ایسے بھرتا گیا جیسے بوتل میں پانی۔ سر کی اخروٹی ہڈی سے لے کر پیروں کی پیچیدہ ہڈیوں تک آفتاب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس آفتاب کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جس وقت وہ چاہتا چلا جاتا اور قیوم سٹینڈ ٹو ہو جاتا۔ جس وقت وہ آتا قیوم خود ہی ڈرائیور کی سیٹ چھوڑ کر پچھلی نشست پر بیٹھ جاتا۔ اس رات کے بعد مشل والے جن کو کھلی آنکھوں دیکھنا اور آفتاب اور قیوم کی ادلی بدلی سے لطف اٹھانا میرا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس آفتاب کو سیمی جانتی تھی۔ پہلے میں نے قیوم بن کر اس کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یلغار بے سود تھی۔ اب میں نے آفتاب بن کر بھیس بدل کر اس پر شب خون مارا اور اس کی ایک ایک بوٹی اتار لی۔ میں نے اس کی اداسیوں کو چوم چوم کر اس کے وجود سے اکھیڑنا چاہا، لیکن جو بیمار عشق ہوتے ہیں ان پر اس اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کی اداسی کوئی بوسیدہ پینٹ نہیں جسے کھرچ کر نئے پینٹ کی تہ جما دی جائے۔ جوں جوں میں اسے چومتا وہ ہر اداسی اس کے ساتھ اپنے وجود کی ایک ایک اینٹ بھی اتار کر پھینک دی جاتی، حتیٰ کہ صبح کے قریب وہ صرف ملبہ رہ جاتی، پرانی اینٹوں کا تتر بتر ملبہ۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ہی نفی اور اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب بند سیپی سے برآمد ہونے والے آبدار موتی کو اصل خریدار نہیں ملتا تو پھر موتی اپنا آپ ریت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں لہروں کے ساتھ رولنے کے علاوہ اس کی کوئی اور مدت نہیں ہوتی۔ ناکام عاشقوں کو جسم پر جملہ حقوق محفوظ لکھوانے کی حاجت نہیں رہتی، وہ ہر کس و ناقص کے ہو کر کسی کے نہیں رہتے۔ رفتہ رفتہ اپنے جسم کی تسلیم میں انہیں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ زندگی کا ہر وہ رنگ جو انہیں اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع دے انہیں دل سے مرغوب ہو جاتا ہے۔ شراب، عورت، جوا، کئی ذلتوں کی پریس سے مرد نکلتا ہے۔ محبت میں ناکام ہو کر عموماً عورت کے دل سے جسم کی حرمت، عصمت اور عزت کا تصور جاتا رہتا ہے۔ کئی بار سیمی جیسی ماڈرن لڑکی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دھستی وہ بھی چلی ہی جاتی ہے۔ سیمی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ میری داشتہ بن گئی ہے، اور میں بھی پوری طرح نہ سمجھ سکا کہ میں ہی اس کے کفن کا آخری کیل ہوں۔ ادب سرائے۔